نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. الله الذي سخر لكم البحر. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو کام میں لگا رکھا ہے. لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں اس میں اللہ کے حکم سے چلتی رہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ ان لوگوں کو درگزر کر دیا کرے جو اللہ کے عذاب کا اعتقاد نہیں رکھتے. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدلہ دے ان کے کالے کرتوتوں کا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو بھی شخص نیک کام کرے گا تو اس کا نیک کام کرنا اسی کے لیے نفع بخش ہوگا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا کام کرے گا تو اس برے کام کا وبال اسی پر پڑے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب کو تمہارے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، کتاب عمل کرنے کے لیے، حکمت کی باتیں، اور ان میں نبوت و رسالت دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ غذائیں اور صاف ستھری روزی دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کے تمام لوگوں پر، دنیا جہان والوں پر
ان کو فوقیت و فضیلت عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو امر دین سے واضح احکام دیے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اپنے دین میں اختلاف نہیں کیا مگر جب ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضدی کی وجہ سے. وہ علم حضور کی نبوت تھی کہ نبوت اور حضور کی بعثت کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں، ان تمام باتوں میں جس میں آج وہ اختلاف کر رہے ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر اے نبی ہم نے آپ کو دین کے خاص شریعت اور خاص طریقے پر رکھا، لہذا آپ اسی مقرر طریقے پر چلتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نادانی اور لا علمی سے کام لیتے ہیں. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک یہ لوگ آپ کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے عذاب سے کسی طرح کا فائدہ نہیں دے سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، لیکن اللہ متقیوں کا، ایمان والوں کا مددگار ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں. وَهُدًى، اور ہدایت کا پیغام ہے. وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو برائی کر رہے ہیں ان برا کام کرنے والوں کو ہم ایمان والوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، کہ برا کام کرنے والوں کی زندگی اور موت اور نیک کام کرنے والوں کی زندگی اور موت دونوں برابر ہو جائیں. ساء ما يحكمون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھے اور برے برابر ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. سورہ جاسیہ کی تفسیر چل رہی ہے. پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، یہ دوسرا رکوع ہے جس کا ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے مختصر وضاحت کے ساتھ آ گیا. اللہ رب العزت پہلی آیت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھو ہم نے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کو سوچو تو پھر تمہارا میلان ہماری طرف ہوگا. دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کو نعمت دیتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو اس احسان اور حسن سلوک کا بدلہ دوسرے کے ذمے واجب اور ضروری ہوتا ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو جو خرید و فروخت بھی ہم لوگ کرتے ہیں، بھوک
لگی ہے مان لیا، گئے غلہ خریدنے، ضرورت ہے بچوں کو، بھوکے ہیں، غلہ خریدنے گئے تو ہماری ضرورت ہے، اب ہماری ضرورت ہے تو دکان پر گئے، اس سے پوچھا کہ ہم کو 50 کلو غلہ چاہیے، تو اب ہماری ضرورت میں اس نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ یہ غلہ لے جاؤ آپ، لے لیا ہم نے وہ غلہ۔ اب پوری دنیا کی عقل یہ کہتی ہے اور شریعت بھی وہی کہتی ہے کہ اب جب اس نے ہم کو دیا، ہماری ضرورت پوری کی، تو ہمارے ذمے اس کی قیمت واجب ہے۔ تو جو اصل ہم لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، تو احسان کے بدلے میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ چل رہا کہ اگر کوئی آدمی احسان کر رہا ہے اس طرح تو پھر اس کی قیمت دینا ہوتا ہے۔ ہم ایسے چلے آئے تو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا کیوں چلے آئے، اس نے تمہاری ضرورت پوری کی، تمہاری فیملی، بچے، سدس، گھر کے ممبران، ان کو ضرورت تھی، بھوکے تھے، اس کے سامنے تم نے ضرورت کی مجھے چاہیے، تو تم دنیا کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لے لو، پھر اس کے بعد اس کی قیمت دو۔ تو جب ایک آدمی ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے اور عقلاً یہ ہے فیصلہ کہ ہم اس کی قیمت دیں، قیمت کے ساتھ ہم اس کا احسان چکا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس نے ہم کو آنکھ دے دیا، ہم کو بولنے کی ضرورت ہے، اس نے زبان دے دیا، ہم کو سننے کی ضرورت ہے، اس نے کان دے دیا، ہم کو پکڑنے کی ضرورت ہے تو اس نے ہاتھ دے دیا، ہم کو چلنے کی ضرورت ہے تو اس نے پیر دے دیا، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے تو اس نے دماغ دے دیا، ہماری ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت میں ہمارے ذمے قیمت واجب ہے، ہمارے ذمے قیمت واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب کھاتا پیتا نہیں تو اس نے ہم کو فری احسان کیا، وہ تو جو ہے قیمت لیتا ہے، تو اس نے فری احسان کیا کہ مجھ کو تمہارے پیسے کی قیمت کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب ہمارے ذمے لازم ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ہماری ضرورت دنیا میں پوری کرتا ہے تو ہم اس کو پیسے سے اس کے احسان کو چکاتے ہیں، ہم یہاں اس کے بدن سے، اپنے بدن سے اس کا احسان چکائیں کہ اللہ آپ نے ہم کو آنکھیں دی، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، پھر ہی آپ نے دے دیا، لہٰذا ہم دن بھر میں 5 وقت نماز پڑھ کر کے آپ کا احسان چکائیں گے، کیونکہ آپ کو قیمت نہیں، آپ نے کہا کہ قیمت مجھے نہیں چاہیے، ہاں تم 5 وقت کی نماز پڑھ دو تو تمہاری طرف سے وہ احسان ادا ہو جائے گا، ہم نے تم کو کان دیا، تمہاری ضرورت تھی سننے کی، تو ہم نے وہ ضرورت پوری کی، ہم کو اس کا پیسہ نہیں چاہیے، اس کے عوض میں تم ہمارے کام کرو، ہماری عبادت کرو، مالی عبادت کرو، زکوٰۃ دو، اور وہ زکوٰۃ ہم کو نہیں چاہیے، تم اپنے ہی بھائیوں کو دو، تم اپنے ہی غریب لوگوں کو، مسکینوں کو دو، تم اپنے ہی ذوی القربى الیتامى والمساکین انہی لوگوں کو دو، اور یہ جو تم دو گے تو گویا کہ تم میرے دیے ہوئے بغیر پیسے والے احسان کا بدلہ دو گے، اور یہ پھر دو گے تو پھر میرا ہی سب دیا ہوا، مال بھی میرا ہی دیا ہوا، آنکھ بھی میری ہی دی ہوئی، اور عبادت جو کرو گے تو عبادت بھی میری سکھائی ہوئی ہے، میں نے یہ سب کیا، اس پر بھی میں نے کیا کیا ہے، احسان کر رکھا ہے کہ تم کو آنکھیں بند ہونے کے بعد میں جنت دوں گا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی آدمی ہمارے اوپر احسان کرے تو احسان کے بدلے میں ہم احسان کریں، اور یہاں اللہ نے ہم کو ایک نہیں بے شمار نے جو ہے احسانات دیے، سانس ہی آتی ہے جاتی ہے، اگر سانس لیں تو ایک اللہ کا احسان ہوا، اور اس کے بعد سانس نکالیں تو دوسرا احسان ہوا، یہی احسان، اس میں پیسہ اللہ نے نہیں لیا، سانس نہیں لے جا رہے ہیں تو لوگ پیسے لے رہے ہیں، لاکھوں روپے جمع کراؤ تب تمہارا علاج ہوگا، تنفس کا، بریتھنگ کا،
تو اللہ تعالیٰ نے احسان لینے اور سانس لینے اور سانس نکالنے اور سانس اندر لے جانے دونوں احسان پر ہماری زندگی رکھی ہے۔ اب اس احسان پر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کی ہم جا کے خدمت کر دیں، اس کا کوئی سامان اٹھوا لیں، ہم اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کی اولاد بھی نہیں کہ اس کی اولاد کی خدمت کرے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے کہ وہ اس کے باپ کی خدمت کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کے بعد کہا کہ میرے احسان چکانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کم سے کم دن بھر میں 5 مرتبہ تو میرے گھر میں آؤ، میری عبادت کرو۔ دنیا والوں کا تم احسان چکانے کے لیے عقل سے سمجھتے ہو کہ اس نے میری فلاں موقع پہ مدد کی، ایک دم رات میں دکان کھول کر کے اس نے پیسہ سامان دیا اور پیسہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی احسان مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام چیزیں کیا دے رہا ہے؟ فری دے رہا ہے، بغیر پیسے کی دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی بندہ اللہ کے احسان کو چکانے کے لیے اس کے سامنے سر بسجود نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک پا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ ماتھا ٹیکنے آتے ہیں، روزانہ کی 5 وقت کی نماز، اور اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو، نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جس نے احسان کیا وہ کہے میرا فلاں کام کر دینا، فوراً کر دیں گے، آفس میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، ہاں چلے جائیں، کر دیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز میں مسجد میں آؤ، نہیں آ رہے ہیں۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 7 دن نہیں آ رہے ہیں، 7 بجے 35 مرتبہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہو رہا ہے کہ سانس نہیں لینے دوں گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہو رہا کہ آنکھ کی روشنی بند کر دیتا ہوں۔ آنکھ کی روشنی جیسے یہ لائٹ ہے، اس کا پاور ہاؤس ہے، پنکھا چل رہا ہے، پاور ہاؤس ہے، روشنی اس کا پاور ایک جگہ اسٹور ہو رہا ہے، وہیں سے نکل کر کے پاور آتا، وہاں سے بند کر دیں تو لاکھ آپ بٹن دباتے رہیں، روشنی نہیں ہوگی، پنکھا نہیں چلے گا، وہی پاور جہاں سے پاور سپلائی ہو رہا ہے وہیں پہ بٹن دبا دے، جب کہتے لائٹ چلی گئی تو وہیں سے جو ہے بٹن دبا دے، پاور نہیں سپلائی کریں گے، آئے گا ہی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر بہت ساری روشنی کا اسٹاک رکھا ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، وہاں سے پاور سپلائی ہو کے یہاں آتا ہے۔ ابھی آنکھ کیا ہے؟ سوئچ ہے، بٹن ہے، جیسے آنکھ کھولا وہاں سے چونکہ چالو ہے اس لیے یہاں سے فوراً روشنی ہو جاتی ہے ٹیوب لائٹ کی طرح، اور پنکھا چالو کیا تو جیسے ایسے ہی یہاں سے روشنی چالو ہو جاتی ہے۔ اگر وہیں پر اللہ تعالیٰ بٹن بند کر دے، جیسے بہت سارے نابینا اندھے ہیں ان کا بٹن اندر ہی بند ہے، وہاں پر پاور ہاؤس ہے، آنکھ ہے، کتنا بھی کھولتے رہیں بند کرتے رہیں، جیسے وہاں سے لائٹ کٹی ہو تو ٹیوب لائٹ کتنا بھی بٹن کا دباتے رہیں لائٹ نہیں جلنے والی، ایسے ہی یہ بٹن ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں تو اصل میں وہاں سے چالو ہے، اس لیے چالو ہونے کی وجہ سے یہاں سے روشنی آ رہی ہے، اور یہ روشنی ایسی ہے یہاں پہ ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، موت تک، 80 سال 70 سال 90 سال 100 سال 120 سال تک اللہ تعالیٰ یہاں پاور ہاؤس میں روشنی رکھی ہوئی ہے۔ ہزاروں احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے احسان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سمندر ہے، سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، یہاں سے وہاں سامان لے جاتے ہیں، لاتے ہیں، تمہاری بڑی بڑی تجارتیں چلتی ہیں، سمندر کو میں نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، تمہارا کام کر رہے ہیں، تمہارا کام کرتے تم روزی حاصل کرتے ہو اور اپنا پیٹ پالتے ہو، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہو، بڑی بڑی مارکیٹ کا دکانیں خریدتے ہو اور جائیدادیں خریدتے ہو، یہ ہم نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اب بادل ہے تمہارے لیے پانی برس رہا ہے، ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکفاری وہ غفلت نہ خوری، اب
پانی تمہارے کام میں ہے، ابر بادل تمہارے کام میں برس رہا ہے، پانی آ رہا ہے، زمین جذب کر رہی ہے، سبز اگ رہے ہیں، غلے تیار ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں لے جا رہے ہو، لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، ابر یہ بادل تمہارے کام میں لگا ہوا ہے۔ بعد ہوا چل رہی ہے، ہوا کی وجہ سے کھیت کھلیان میں جو چیزیں ہیں وہ روزے کی شکل میں تیار ہو رہی ہیں۔ ابر و بادل مئو، چاند نکلتا ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، غلے میں اس کی وجہ سے لذتیں آتی ہیں۔ خورشید دھوپ، سورج نکلتا ہے، سورج کی دھوپ کی وجہ سے غلے کو ضرورت ہوتی ہے، پودوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ابر و بادل ماہ و فلک درکار۔ اب اس کے بعد یہ سب چیزیں تیار ہوئی، غلہ تیار ہو گیا، گیہوں تیار ہو گیا، اس کو لائے مارکیٹ میں، مارکیٹ سے اس کے بعد گھر لائے، اس کو چکی میں پیسا، چکی میں پیسنے کے بعد تیار کیا ہم نے، آٹا گوندھا، گوندھنے کے بعد روٹی تیار ہوئی، روٹی تیار ہونے کے بعد لقمہ۔ تو پوری کائنات گویا کی لگی تھی، پوری منڈی لگی تھی، پوری مشینیں یہ سب ہیں وہ پیسنے کے لیے، ادھر ابر و بادل مئو فلک و خورشید سب کے سب کیا ہے کام میں لگے تھے۔ تب تمہارے پاس ایک لقمہ آیا، یہ سب اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اب اس کے بعد لقمہ لے کر کے تاتنانے بکفاری و بغفلت نخوری، ایک لقمہ لے کر کے تم سے بسم اللہ پڑھنے بھی نہیں آتا، بسم اللہ اللہ کے نام بھی نہیں لے پاتے کہ اللہ کے نام سے کھانا ہو، جس اللہ نے یہ ساری چیزیں ہم کو دی ہیں، اور تم بھول جاتے ہو، بھول کر کے کھانا کھاتے ہو۔ اور کتنے لوگوں کو تو کھانا کا جو ہے دعا ہی نہیں یاد ہے، کھانے کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے، اور کتنے لوگ داہنے ہاتھ سے نہیں کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ داہنے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ ایسے اچھے لوگ کہ ٹوکتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے موقع کو کیسے بتائیں کہ ارے صاحب آپ کیوں بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیوں چائے پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیوں دودھ پی رہے ہیں۔ خیال ہی نہیں، جس خدا نے پوری کائنات کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اس خدا کا ایک حکم ہے کہ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرو، اور ہر تھوڑا سا خراب کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آدمی کی نظر میں ویسا معلوم ہوتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں جانا، جیسے کسی گندی جگہ پہ جانا، جیسے ایک ناک صاف کرنا۔ وضو ہے، وضو میں لکھا ہے کہ وضو کر رہے ہیں تو داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں گے۔ دائیں ہاتھ سے کسی نے ناک صاف کر لیا تو مکروہ ہو جائے گا وضو۔ اتنا اس شریعت میں لحاظ ہے، شریعت میں اتنا لحاظ ہے کہ ہاتھ ناک میں پانی ڈالیں گے تو دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے، اور صاف کریں گے تو بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے۔ اگر دائیں ہاتھ سے صاف کر لیا تو مکروہ ہو جائے گا وضو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتائیں کہ تمام اچھی چیزوں کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کرو، اور تمام گندی چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اور تمام نظام اللہ نے بنایا، وضو میں نظام بنا دیا کہ اگر ری خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے اور مسجد میں یا گھر پہ یا کہیں بھی، اور اس کے بعد تھوڑا سونے لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بارے میں فقہاء نے حدیثوں سے یہ ضابطہ بنایا کہ جس چیز کا ٹیک لگایا اگر اس کو ہٹا دیا جائے اور وہ گر جائے تو سمجھیے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پہچان ہے کہ اگر ہم کہیں ٹیک لگا کر کے وضو بنا کر کے آئے اور ٹیک لگا کر کے ہم ایسے آرام کر رہے تھے کہ نیند لگ گئی، اب اس کے بعد پھر اٹھ گئے، تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو کتنی نیند لگی تھی، کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو ہم گر جاتے، تو سمجھیے وضو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد ہم وضو بنا کر کے آئیں گے، تب نماز پڑھیں گے، تب نماز جائز ہوگی۔ اللہ نے جیسے سب چیزوں کا نظام بنایا کہ اس کو جو ہے پودے کو مٹی میں ڈالیں گے تب اگے گا، یہ جو ہے کسی اور جگہ پہ ڈالیں گے، پتھر میں ڈالیں گے تو نہیں اگے گا۔ ایسے نظام بنایا اللہ نے کہ وضو اس طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے وضو بنایا الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، تو قے سے وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں قے کیا ہے اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں زبردستی قے کیا ہے تب وضو ٹوٹتا، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ قے بہت مرتبہ بیمار ہوتے ہیں اور قے ہو جاتی ہے روزے میں، تو ہونے سے نہیں روزہ ٹوٹتا، بلکہ کیا ہے
قے کرنے سے کوئی کرتا نہیں ہے قے، اسی لیے زیادہ مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان میں یا اور بھی کسی حالت میں ابھی بھی نفلی روزہ سنت کا روزہ رکھیں، اور اگر بیمار ہیں قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ہم کو چاہیے کہ ایک ایک چیز کو ذہن میں رکھیں۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں آ کر کے 4 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی، پہلے دائنا پاؤں اندر داخل کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر کے درود پڑھیں۔ یہاں درود پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اگر عربی میں نہیں یاد ہے تو یوں ہی کہہ لیں میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ اب اس کے بعد یہ 4 سنتیں ہیں، ان 4 سنتوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو جتنے دیر مسجد میں ہیں ادھر اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اعتکاف رمضان میں کرتے ہیں 10 دن کا اعتکاف، وہ تو سنت علی الکفایہ، یعنی اتنا ہے واجب کے درجے میں کہ پورا محلہ گنہگار ہوگا اگر کسی نے نہیں رکھا، لیکن عام سنت جیسے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اعتکاف کی شکل میں ادا کریں تو یہ تھوڑی دیر کا اعتکاف ہو کر کے روزانہ ہم اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کا، سانس کی نعمت، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، کھانے کی نعمت، بے شمار نعمتیں، ہر وقت اللہ کی نعمت کی بارش ہوتی ہے، ان نعمتوں کا ہم تھوڑا بہت حق ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حق کو پورا مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے اور سنتوں کی ادائیگی کرے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ شکریہ مان لیتے ہیں کہ چلو تم کو میں شکر گزار بندہ مان لیتا ہوں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داود کی اولاد اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، وقلیل من عبادی الشکور، کیونکہ میرے بندوں میں شکریہ ادا کرنے والے، شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ یہ بہت ساری نعمتوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، 2-3 چیزیں جو نہیں ملتی، جو اپنی طبیعت کی نہیں ملتی، اسی کو آدمی یاد رکھتا ہے، اور یہ بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت بھی آ جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی چلتے چلتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ عقل گوا میں ایک جو ہے اشفاق بھائی تھے، بریانی وغیرہ بیچ رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ان کو تھوڑا سا ایسے پریشانی ہوئی اور پریشانی ان کو لے گئے اشفین ہاسپٹل میں، وہاں پر آپریشن ہوا، پتہ چلا کہ جو ہے نسیں بلاک ہیں، آپریشن ہو گیا، کامیاب ہو گیا، نکال رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پریشر لو ہو گیا، بڑھا ہی نہیں، وہ کل ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے جو ہے شفیق بھائی مرحوم، ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ آج وہ حدیث کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھی جنازے کی چارپائی جائے تو جنازہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا جنازہ ہے، کتابوں میں آتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اپنا جنازہ ہے، ایسے ایک دن ہم کو بھی لیٹنا پڑے گا، اور یہ فیکٹ ہے، چاہے ہم سوچیں یا نہ سوچیں، سوچیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، ہماری زندگی کے اعمال درست ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور نہیں سوچیں گے تو جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے چلتی رہے گی۔ لیکن یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے، شکر گزار بننے اور اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب موت آئے تو آدمی یاد رکھے کہ یہ جنازے پہ کی چارپائی پہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ ایک میں جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا میں بھی جاؤں گا، سب جاتا ہے، اپنے ساتھ گھومنے والے، رات میں جو ہے اپنے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، وہ گھر جا کر کے سو رہے ہیں، ہم گھر جا کر کے سو رہے ہیں، پتہ چلا کہ ہم صبح کو اٹھ رہے ہیں اور وہ بیچارے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، سونے کی حالت ہی میں اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب حالات ہیں، ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور مصیبتوں پہ صبر کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب نعمتیں میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم سوچو اور سوچ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے برے اعمال کو معاف فرما دے اور ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، اور ہمارے مرحومین مرحومات کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اور ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔